بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پرانے سوالوں کو اسکپ کر کے ابھی جو رمضان سے متعلق سوالات پوچھے گئے نا، خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں ان مسائل کا جواب دوں گا جو آس مفتی طارق مسعود پر لوگوں نے پوچھے ہیں اور رمضان سے متعلق، روزے یا زکوٰۃ سے متعلق پوچھے ہیں۔ تو جو پہلے لوگوں کے سوالات باقی ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلا سوال ہے جی ام ہانی کے پی کے سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزے میں ناک سے نکسیر آ جائے تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالتے ہی سیدھا حلق میں پہنچتی ہے اور حلق سے سیدھا اپنا راستہ بناتے ہوئے پیٹ کی طرف نکل جاتی ہے وہ، اور اس کے لیے اس کو پتلی گلی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ڈائریکٹ جاتی ہے وہ، تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں وکس کا استعمال کیسا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں ناک، گلے اور سینے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ معراج الدین کیلیفورنیا سے، جی لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ روزے میں انہیلر کا استعمال، مجھے ناک میں ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں نے دن میں کئی مرتبہ بھاپ اور انہیلر تجویز کیا ہے، میرے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ محمد یاسر علی گڑھ سے۔ دیکھیں، روزے میں باقاعدہ بیٹھ کے اسٹیم لیں گے یا انہیلر لیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے لنگس میں جاتا ہے حلق کے راستے سے، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی یہ کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، تو بیماری میں اگر سانس، یعنی روزے کی حالت میں اگر سانس لینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے مشکل ہی ہوتا ہے جب کسی کو سانس کی بیماری ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، تو روزہ چھوڑ دیں اور پھر سردیوں میں روزے کی قضا کریں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جن کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے نا، تو وہ جائز تو ہے، مگر یہ کہ وہ فدیہ نہیں دیں گے بلکہ روزہ کی قضا کریں گے، اور فدیہ وہ دے گا جو قضا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ تو اگر آپ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ ہو، جتنے روزے رکھنے آپ کے لیے قضا ممکن ہے اتنے قضا رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور ایک بھی روزہ ممکن نہیں ہے یا ایک ممکن ہے زیادہ ممکن نہیں ہے، تو جتنے روزے آپ کے لیے قضا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ ان کا فدیہ ادا کریں گے، اور فدیہ 2.25 کلو گندم ہے ایک روزے کا فدیہ، بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو اور بعض کے نزدیک 2.25 کلو، احتیاط 2.25 کلو میں ہی ہے، تو یا تو کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2.25 کلو گندم دے دیں، یا 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ ہے، لیکن یہ جب ہے جب آپ قضا نہ رکھ سکتے ہوں۔ روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا، کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ قرۃ العین، جی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے۔ روزہ افطار کا مسنون طریقہ، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ پانی سے بھی سنت ہے، کھجور سے بھی سنت ہے، اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے، وہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ چینی کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو انسان کو یہ اچھی کھائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے، تو اور قرآن میں بھی کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو اللہ نے اس کی، بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے، تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا، طاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو، اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنز ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع نہیں ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع ہے، واللہ عالم۔ تو پیغمبروں کی خوراک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے، اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دہ ہو، تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بہت مفید چیز ہے۔ مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو تو 20 کیسے پڑھیں؟ یہاں پر مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے تو ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے۔ شعیب صاحب یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، امام شافعی کے دور کا، 2 صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی، امام شافعی کی گواہی ہے کہ ہم نے جہاں بھی پایا لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور صدیوں سے پوری امت 20 ہی پڑھتی آ رہی ہے، اب مکہ والوں نے حرم کے علاوہ 8 شروع کر دی ہیں، تو آپ کو چاہیے سنت پوری کریں، آپ سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، تو 8 اگر مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں مسجد میں 8 پڑھ لیں، اور پھر 12 گھر آ کے پوری کر لیں، یا مسجد میں ہی 12 پڑھ لیں، کوئی آپ کو روکے گا تو نہیں، آپ اخفل طریقے سے پڑھ لیں، اگر جماعت سے لوگ آپ کو روک رہے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیں، اپنی نہیں کرا سکتے تو الگ پڑھ لیں، گھر میں آ کے پڑھ لیں، کسی بھی طرح پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا تسبیح تراویح شرعاً ثابت ہے؟ تراویح تسبیح جو ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے کیا یہ ثابت ہے، اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ رضوان تلا گنگ سے۔ یہ جو 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملکوت والجبروت، اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی دعا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، لوگ اس کو چونکہ سنت سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔
تو 4 رکعتوں کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں ہے. بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، دعا مانگ لیں، سب جائز ہے. تراوی پڑھا کر معاوضہ لینا، حافظ کا تراوی کا معاوضہ لینا کیسا ہے؟ عرفان پٹیل، جگہ نہیں بتائی کہاں سے. دیکھیں حافظ لوگ جو تراوی کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہماری رائے میں، جو اب تک ہمیں معلومات ہیں. اور اگر کوئی قائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے. خالصتاً قرآن کی تلاوت، نماز میں تلاوت کی اجرت ہے. یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا، یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شاعر اسلام میں سے ہے. اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر، لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیوی بچے ہیں، گھر چلانا ہے. تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے. تراویح تو فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت تو سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تو اس میں اجرت لینے کا کوئی تک نہیں بنتا. اور نہ قاری صاحب جو ہیں، جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے، وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ. اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس نے اپنا قرآن بھی ریوائز ہوگا. اور دوسری بات، قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو اجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ اجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اور اگر اجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو الحمد للہ سے پڑھ لیں تراویح. تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں، لوگ فتوے تو لے آتے ہیں، فلاں نے فتویٰ دیا کہ تراویح کی اجرت جائز ہے فلاں، لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے، ان سب کا مشترکہ فتویٰ یہی ہے کہ حافظ کے لیے، قاری کے لیے تراویح پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی ہدیہ کسی کو دے دے تو ہدیہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ہدیہ بھی اجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. بعض مسجدوں میں سب کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے، اگر قاری کو پتہ ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے وہ پڑھائے گا ہی نہیں، تو ایسا ہدیہ بھی اجرت ہی ہے، یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے. تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں. اگر کوئی قاری تراویح پڑھانے کی اجرت لیتا ہے یا وہ ہدیہ لیتا ہے، لیکن ہدیہ اجرت ہی کے طور پر ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفٹ نہیں ملے گا تراویح کی، تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا. اگر پھر بھی پڑھاتا ہے اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے، اور نہیں پڑھاتا اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری حافظ تراویح پڑھانے کے باقاعدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں دیے تو یہ تراویح نہیں پڑھائے گا، تو ایسا شخص کے پیچھے، ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پھر قرآن دیکھ کر تراویح پڑھانا، اگر کسی حافظ کا حفظ کمزور ہو گیا ہو، وہ تراویح پڑھاتے ہوئے کسی پارے کو دیکھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے جو پارا زیادہ کچا ہو. بنت عزیز احمد انڈیا سے، یہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جائز ہے، باقی فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس کے دلائل کیا ہیں پھر میں کسی اور وقت میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. ایسے حافظ کے پیچھے آپ قرآن نہ پڑھیں جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہو. رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے؟ جبکہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں تو کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے. شعیب صاحب کشمیر سے، بالکل صحیح سنا آپ نے. حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، آخری نماز وطر کو بناؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم واجبی نہیں ہے، استحبابی ہے، کیونکہ آپ سے خود ثابت ہے وطر کے بعد نماز پڑھنا. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وطر بالکل آخر میں پڑھیں تہجد کے بعد. لیکن رمضان میں چونکہ وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد میں آنکھ کھلے تو تہجد بھی پڑھیں. اس لیے تہجد نہ چھوڑیں کہ میں وطر پہلے پڑھ چکا ہوں، تو تہجد الگ سے پڑھ لیں پھر بعد میں. مزدور روزہ کیسے رکھے؟ کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں دین مفتی کا اپنا نہیں ہے، نہ کسی علماء کا، فقہا کا اپنا دین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ کر سکیں. آج کل غامدی صاحب نے تو بہت تبدیلیاں کر دی ہیں. انہوں نے تو یہاں تک اجازت دے دی کہ کل آپ کا روزہ ہے، کل آپ کا پیپر ہے تو آپ تیاری کے لیے بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن قرآن و سنت میں ہمیں صرف 2 اعذار ملتے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک سفر میں اور ایک بیماری میں. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ کرام تو زمیندار تھے، روزہ رکھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے. کہیں ایک ادنا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کسی مزدور کو، محنت کش کو، محنت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہو. تو اس لیے کتنا ہی ٹف کام ہو، مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا رمضان کا. اس لیے مزدور کو چاہیے کہ رات کے وقت مزدوری کرے، رمضان میں اپنا اسکیجول چینج کر دے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان میں وہ چھٹی کر لے، پہلے رمضان سے پہلے اتنا کما لے کہ رمضان میں وہ گزارا کر سکے. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر مزدور کیا کرے گا کہ بھائی وہ صبح روزہ رکھ کے مزدوری کرے گا اور حتی الامکان وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے، اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی یا میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا، تو ایسی کنڈیشن میں ہر شخص کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہو، غالب گمان ہو، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو،
یا مرنے کا خطرہ ہو، تو پھر ہر آدمی کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، مزدور کے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی۔ تو مزدور بھی ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتا ہے، توڑ دے گا تو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کرے وہ، لیکن حتی الامکان برداشت کرے۔ جب ناقابل برداشت ہو جائے، اور ناقابل برداشت کا مطلب ہے کہ بیماری کا خطرہ ہو یا موت کا خطرہ ہو، ایسے نہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ تو روزے میں کسی کو کم روزہ رکھتا ہے، کسی کو زیادہ روزہ رکھتا ہے، وہ تو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی اور آپ نے روزہ توڑ لیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یا کوئی بیماری ہو جائے گی مجھے، یا جیسے شوگر کے مریضوں کو شوگر لیول لو ہوتا ہے، ان کو تو موت کا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ کہ میں مر جاؤں گا یعنی موت کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ تو ایسا مزدور فقہا کہتے ہیں روز روزہ رکھے گا، روز روزہ توڑ دے گا اگر یہ خطرہ ہو، کیونکہ ایسے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، روزہ توڑنے کی دلیل ملتی ہے ہمیں، تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے مزدوروں کو چاہیے کہ رات کو مزدوری کریں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رمضان سے پہلے اتنا کما لیں کہ رمضان میں ان کے لیے گزارا آسان ہو بغیر مزدوری کے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، بعض لوگ بیچارے روزانہ دہاڑی پر ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو کسی دن مزدوری نہ کریں تو وہ ان کی آمدنی بیچاروں کی ختم ہو جائے، تو عام لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ایسے مزدوروں کا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو پھر مزدور پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، میرے پاس کیا سارے علماء کے پاس آتی ہیں کالز، کہ وہاں گرمی ہے، تھر کے ریگستان میں ہم محنت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جناب ادھر دبئی میں ریگستانوں میں پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ تو بھئی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کا آرڈر ہے یہ، اور اس آرڈر سے اللہ نے صرف آگے 2 لوگوں کو مستثنی کیا ہے، ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو۔ تو مزدور بھی داخل، جن کا کل پیپر ہے وہ بھی داخل، پوری امت مسلمہ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، اور ناقابل برداشت ہو جائے تو اس کا میں نے حکم آپ کو بتا دیا ہے۔ روزہ میں آنکھ میں کیا ہم دوا ڈال سکتے ہیں؟ کیا روزے میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو کیا حکم ہے؟ اور اگر سحری میں دوائی ڈالی پھر بعد میں اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو کیا حکم ہے؟ زبیر صاحب راول پنڈی سے۔ جناب زبیر صاحب، آنکھ میں ہم دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کیونکہ سرما لگانا روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ سرما لگائیں نا تو حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ خلاف قیاس ہے، نبی سے ثابت ہے، لہذا دوا بھی ڈال سکتے ہیں آنکھ میں، اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حلق میں اثر محسوس ہوتا ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ روزہ میں بلغم یا تھوک نگلنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر منہ میں بلغم یا تھوک آ جائے اور اس کو نگل بھی لیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ محمد اخنزادہ کراچی سے۔ نہیں جناب، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تھوک بلغم جتنا کھاتے رہیں، اپنا کھائیں، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کے دوران ناف میں تیل ڈالنا، روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے۔ جی ہاں، روزے کے دوران آپ ناف میں تیل ڈال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین۔ قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، فقراء مساکین، تو فقہا نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کیا ہے کہ بھئی 52.5 تولہ چاندی کیش رقم اور گولڈ اور تجارتی مال، یعنی کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے، اور ضرورت سے زیادہ سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال استعمال میں نہ آتا ہو۔ یہ 5 قسم کی چیزوں میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی آپ کے پاس اگر چاندی ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، چاندی ہے آپ کے پاس، یا سونا ہے، یا کیش رقم ہے، یا تجارتی مال ہے، تجارتی مال کا مطلب وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہے آپ نے، یا ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ایسی کوئی چیز یا 4 یا 5 چیزوں کا مجموعہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، جو پاکستان میں تقریباً 50,000 اس کی مالیت میرا خیال ہے بنتی ہے آج کل، یا اس سے کمی بیشی ہوگی کچھ، تو کسی کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو اور قرضہ بھی نہ ہو اس کے اوپر، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ تو اس لیے یعنی اب ظاہر ہے کسی کی پوری تحقیق آپ کیسے کریں گے، تو جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی ہو نا، لم سم 2-4 چیزوں کا اندازہ لگا لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کریں بھائی تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے؟ اگر اس کے پاس گولڈ ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ عام طور پر اتنا گولڈ ہوتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ چکا ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو دوسرا اس سے پوچھ لیں چاندی تو نہیں ہے، کتنی چاندی ہے ایک اندازہ لگا لیں۔ سونا چاندی جس کے پاس ہو تو وہ 52.5 تولہ ہی ہو، یعنی 50-60 ہزار کے بقدر ہوتی ہے۔ کیش اماؤنٹ پوچھ لیں، یار تمہارے اکاؤنٹ میں 40-50-60 ہزار تو نہیں پڑے ہوئے کہیں، اور تمہارا کوئی بزنس تو نہیں ہے، دکان تو نہیں ہے بیچنے کے لیے تم نے سامان خریدا ہو، یا تمہارے پاس کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال ہی میں نہ ہو۔ جس پراپرٹی میں آپ رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھیتی باڑی کے لیے آپ نے کوئی پراپرٹی دی ہوئی ہے یا رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ استعمال میں آ رہی ہے۔
تو 4-5 چیزیں غریب آدمی سے پوچھ لینی چاہیے. وہ غریب اگر بتا دے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں جی میرے پاس سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, اور کیش اماؤنٹ بھی 50-60 ہزار میرے پاس نہیں پڑا ہوا, اور میرے پاس کوئی الگ پراپرٹی بھی نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو, تو لم سم تھوڑا سا اندازہ لگا لیں تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا خیال تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ نے دے دی, بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا, تو زکوٰۃ ادا پھر بھی ہو جائے گی آپ کی. لیکن بغیر تحقیق کے ایسے ہی آنکھ بند کر کے اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ پکڑا دی, بعد میں پتہ چلا مستحق نہیں ہے, تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں. روزے کی نیت کا طریقہ. روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ کیا روزے میں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے یا دل میں نیت کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگا؟ حماد احمد چکوال سے. دیکھیں, دل میں نیت کافی ہے, اور وہ ہوتی ہے جب آپ صبح رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھیں آپ, اور کیا کرنے کے لیے اٹھیں اس وقت, ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت کھانا کھانے کے لیے. تو دل میں نیت ہوتی ہے, وہی کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان, یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. دل کے ارادے کا نام ہے تو بس وہ کافی ہے. روزے میں مسواک کرنے کا حکم. روزے کے دوران مسواک کرنا کیسا ہے؟ نیز اگر مسواک کرتے ہوئے تھوڑا سا خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ رفعت صاحبہ ڈیرہ غازی خان سے. روزے میں مسواک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے روزے میں مسواک کیا کرتے تھے, اور اگر خون نکل آئے تو اس کو تھوک دیں, نگلنے کی اجازت نہیں ہے. روزے میں زوجہ سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں روزے کے دوران؟ یہ ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں. اگر کوئی روزے کی حالت میں زوجہ سے صحبت کر لے تو کیا حکم ہے؟ بخش زادہ دبئی سے. اگر روزے میں زوجہ سے صحبت کر لیا, آپ نے انٹر کورس کر لیا, تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. روزہ بھی ٹوٹ گیا, قضا بھی کرنی پڑے گی ایک, اور 60 روزے بھی لگاتار رکھنے پڑیں گے. یہ کفارہ ہے اس کا. اور اگر انٹر کورس نہیں کیا تو پھر جائز ہے. البتہ اگر کوئی مرد زوجہ سے تعلق کے دوران جو ہے نا مصاحبت کے دوران ڈسچارج ہو جائے تو مرد کا روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا, قضا لازم ہوگی اور گناہ بھی ہوگا. افطاری سے پہلے اجتماعی دعا. اچھا, یہ جو روزے کی حالت میں اگر زوجہ سے ہم بستری کی ہے اور زوجہ بھی اس پہ راضی تھی تو بیوی پر بھی 60 روزے لگاتار واجب ہو جائیں گے اگر وہ روزے میں تھی. اگر وہ روزے سے نہیں تھی تو پھر شوہر پر, اور اگر کسی نے جبراً اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے شوہر نے تو پھر صرف شوہر پر کفارہ لازم ہے, زوجہ پر کفارہ لازم نہیں ہوگا. ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی. بیٹھ کر, اچھا افطاری سے پہلے اجتماعی دعا. افطاری سے قبل سب گھر والوں کا مل کر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ نور محمد سعودی عرب سے. جائز ہے لیکن اس کو سنت نہ بنا لیا جائے, اتنی پابندی نہ کی جائے کہ لوگ اس کو کل لازم سمجھنا شروع کر دیں. بہتر ہے کہ کبھی اجتماعی مانگ لیں, زیادہ تر انفرادی مانگیں, کبھی کبھار اجتماعی بھی مانگ لیا کریں. عام معمول اس کا نہ بنائیں ورنہ یہ چیز کل چل کے بدعت بن جائے گی. بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں. تراویح عذر یا بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قاسم احمد انڈیا سے. جائز ہے, کوئی عذر نہ بھی ہو تو بھی بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں, لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. خواتین کی گھروں میں تراویح کی جماعت. کیا گھر کی خواتین مثلاً میری چاچی, تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے پیچھے گھر میں تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں کر سکتی ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفان دہلی سے. جی کر سکتی ہیں اگر پردے کی مکمل پابندی ہو. اسی طرح صفیں بنیں گی کہ سب سے آگے آپ کھڑے ہوں گے, اور اگر کوئی مرد بھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے, اور پھر پیچھے خواتین کی صف. عورت کا تراویح کی امامت کرنا. کیا لڑکی تراویح کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں؟ نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. تراویح میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی عائشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی, بیچ میں کھڑے ہو کر, آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ. لیکن پھر بعد میں حضرت عائشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے. تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا, اور خود امی عائشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے باقاعدہ پراپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہوں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی, کیونکہ امی عائشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز, تو نماز تو ہو جائے گی, مگر یہ طریقہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں, کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا, بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہوں. بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے, تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرایا جا سکتا ہے, سن کے بھی دہرایا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بہرحال نہیں ہوگی کسی قیمت پہ بھی. زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال میں ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے. زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے, اس کو یاد کر لیں. کیش اماؤنٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. سونا اگر آپ کے پاس ہے اس پر بہرحال آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, بشرطے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو اور سونے کے ساتھ بقیہ 3 چیزوں میں سے بھی کچھ ہو. یعنی خالص اگر سونا آپ کے پاس ہے اور
پیسے بالکل بھی نہیں ہیں, چاندی بالکل بھی نہیں ہے, تجارتی مال بالکل بھی نہیں ہے, صرف سونا ہی سونا ہے, تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جب بھی کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیش اماؤنٹ تو ہوتا ہی ہے. تو اس لیے پھر ایسی صورت میں سونا نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے, سونا اصل نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ سونے کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہے یا نہیں ہے. اور وہ آدھا تولا سونا بھی آج کل 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں, 4 چیزیں دیکھنی ہے: سونا, چاندی, کیش اماؤنٹ اور سامان تجارت. تجارتی سامان کہتے ہیں وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت آپ کی باقی ہو. یعنی جس دن زکوٰۃ نکال دی ہے نا, جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تاریخ ہے آپ کی, اس دن بھی آپ کی بیچنے ہی کی نیت برقرار ہو, درمیان میں نیت تبدیل نہ ہوئی ہو. تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے. کوئی پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے, کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے, جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے, لہٰذا جتنے دکان میں اثاثے پڑے ہیں سب پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے, جو کہ ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ آج کل, تو پھر آپ پر زکوٰۃ ان کی واجب ہے. ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں, 40 پہ ڈیوائڈ کریں, جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے. فوراً دے دیں, 2-4 دن بعد دے دیں, فقیر کا انتظار کریں تو کہ جب کوئی مستحق ملے گا اس وقت دے دیں, لیکن حساب اسی دن کا کرنا ہے آپ نے. سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا. بہن یا بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں, ان کن صورتوں میں نہیں دے سکتے, اگر ان کے گھر میں ضرورت کی اشیاء ہوں تو کیا حکم ہے؟ خالد صاحب پشاور سے. دیکھیں, میں نے ابھی ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے. یعنی 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہوں تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اتنا دیکھ لیا کریں بہن بھائیوں کے بارے میں, کوئی سونا تو نہیں ہے, چاندی تو نہیں ہے, کوئی ایسی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھ لیا کریں کہ تجارتی چیز تو نہیں ہے, بزنس تو نہیں ہے, کچھ خرید کے بیچ رہے ہیں. تو یہ لم سم چند چیزوں کا, یا کوئی ایسا سامان تو نہیں پڑا ان کے گھر میں جو پورے سال استعمال میں ہی نہ آتا ہو. تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے اس میں زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب بھی ملے گا. سسرالی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا, کیا ساس سسر یا سالے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ عائشہ صاحبہ پشاور سے. جی, اگر وہ غریب ہے تو سالے کو زکوٰۃ دے دیں آپ. سالے کو ہو سکتا ہے سالہ اسی بہانے کچھ ٹینشن دینا کم کر دے تو دے سکتے ہیں. ساس کو زکوٰۃ دے دیں, لیکن ساس کو اگر آپ نے یہ کہہ کے زکوٰۃ دی نا کہ یہ زکوٰۃ ہے, تو ساس کا ساس پنا اور بڑھ جائے گا کہ میری بہو مجھے زکوٰتیں کھلا رہی ہے. بلکہ آپ نے اگر ساس کو زکوٰۃ دینی ہے تو گفٹ کا نام دے کے دیا کریں. ساس سے کہیں کہ آج پتہ نہیں میری محبت جاگ اٹھی ہے, آپ کا بیٹا مجھے, یہ اگر کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا مجھے بہت محبت دیتا ہے تو وہ تو الٹا کام ہو جائے گا کہ کیوں دیتا ہے یہ میرا بیٹا. تو ساس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں تو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ساس کو اگر یہ کہہ دیا نا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے تو اس سے ساس خوش نہیں ہوگی, وہ ٹینشن, رپورٹیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ٹینشن میں آ جائے گی. تو بس یہ کہہ دیا کہ اس سے کہ بھئی یہ جو ہے وہ, اچھا یہ کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو بھی ساس کو ٹینشن ہوگی کہ میرے بیٹے کی شکایت کر رہی ہے. اور اگر یہ کہہ دیا آپ کا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, اچھا سلوک کرتا ہے, تو شکایت ہوگی اپنے بیٹے سے, یہ کر کیا رہا ہے. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے کہ ساسیں کسی حال میں خوش نہیں ہوتی. بیٹا بہو سے اچھا سلوک کرے تو ان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اچھا سلوک نہ کرے تو ٹینشن ہوتی ہے. لیکن میں بار بار بتا دوں, یہ میں ان ساسوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میرا کلپ دیکھ نہیں رہی ہیں, سن نہیں رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اور جس ساس تک بھی میرے اس کلپ کی خبر پہنچے گی میں اس کے علاوہ ساس کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہ کوئی ساس ٹینشن میں آ جائے, مفتی صاحب میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں, تو آپ کے بارے میں کہہ نہیں رہا, میں آپ کے علاوہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بہرحال ساس سسر یا سالے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ غریب ہیں, لیکن جب عزت دار لوگوں کو زکوٰۃ دینا تو زکوٰۃ کا لیبل نہ لگائیں, اس پہ گفٹ کا لیبل لگائیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, دیتے ہوئے آپ تحفہ کہہ دیں اس کو. فلیٹ اگر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم. میرے پاس ایک فلیٹ ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا جبکہ اس کا کرایہ بھی ہر ماہ خرچ ہو جاتا ہے؟ عمیر ظرف کراچی سے. کرائے کے فلیٹ یا کرائے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے بشرطے کہ وہ کرایہ آپ کے پاس اس وقت تک محفوظ ہو. پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم. جو پلاٹ نفع کمانے کی نیت سے خریدا لیکن پلاٹ 4 سال تک نہیں بکا, اب ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں گے یا جب فروخت ہوگا تب صرف اسی سال کی زکوٰۃ دیں گے؟ حافظ محمد طلحہ بورے والا سے. نہیں جناب, ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی, بے شک وہ نہ بکے, کیونکہ آپ نے پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو چاہے وہ اس پہ پروفٹ ہو یا نہ ہو, آپ نے ہر سال اس کی ویلیو لگانی ہے اور اس ویلیو پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, چاہے وہ پلاٹ آپ کا بکے یا نہ بکے. جب تک نہیں بکتا زکوٰۃ دیتے رہیں گے آپ. زکوٰۃ کی تاریخ کیسے مقرر کریں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کرنے میں شمسی سال کو اختیار کیا جائے گا یا قمری سال کو؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے. جناب قمری سال کو, شمسی سال سے نہیں ہوتا حساب زکوٰۃ کا, قمری سال, چاند والا سال. تاریخ کیسے مقرر کریں؟ بہت آسان ہے.
زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم آ جائے یا سونا آ جائے یا کوئی تجارتی مال آ جائے, یعنی آپ کوئی چیز خریدیں بیچنے کے لیے اور اس کی ویلیو اتنی ہو, یا جو ہے نا یعنی 4 چیزوں میں سے ایک چیز آ جائے, کیش رقم, چاندی, سونا یا تجارتی مال. جب بھی زندگی میں آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے, آپ اس اسلامی تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں. اب پوری زندگی کے لیے آپ کی وہ تاریخ نوٹ ہو گئی. اگلے سال آپ دیکھیں اس تاریخ میں کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں, ان 4 چیزوں میں سے کتنے مالیت ہے, اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ زکوٰۃ میں دے دیں. تو عام طور پر اتنے پیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جب ان کو پہلی سیلری ملتی ہے, پہلی تنخواہ ملتی ہے, یا لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کو جہیز, یعنی وہ جہیز پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ تو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. گولڈ ملتا ہے عام طور پہ اتنا, سونا مل جاتا ہے زیور کی شکل میں, تو خاتون کو جس دن سونا ملا وہ نوٹ کر لیں. تو یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں کیش رقم بچوں کو مل جاتی ہے, تو وہ تاریخ نوٹ کر لیں. تو اس طرح سے جو ہے تاریخیں جو آپ سوچ کے نکال سکتے ہیں اگر بھول بھی گئے ہیں. تو اگر کوئی پہلے سے مالدار بن چکا ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کر کے بھی کوئی تاریخ اس کو یاد نہیں آ رہی, تو پھر وہ خود سے کوئی تاریخ متعین کر لے. لیکن اصل طریقہ یہی ہے, اور یہی اصل وہ زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی جس میں پوری زندگی پھر وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا. ہاں, یہ تاریخ جب ختم ہوگی جب آپ کے پاس پورا نصاب ہی ختم ہو جائے. شوگر بلڈ پریشر کے مریض کے لیے روزے کا حکم. مجھے شوگر بھی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے, کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جناب, اگر روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا, بلڈ پریشر بڑھ نہیں رہا یا لو نہیں ہو رہا, یا شوگر بڑھ نہیں رہی یا کم نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. یعنی محض مریض ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ روزہ رکھنے سے وہ مرض یا تو لمبا ہو جائے یا اس مرض میں اضافہ ہو, تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہے. تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض پر بھی روزہ رکھنا واجب ہے, لیکن اگر ان کو روزے سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. روزے میں کرونا ٹیسٹ کروانا یا کرونا ویکسین لگوانا. روزے کی حالت میں کرونا کا ٹیسٹ کروانا جس میں اسٹک منہ اور ناک میں ڈالی جاتی ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ نیز روزے میں کرونا ویکسین لگوانے کا کیا حکم ہے؟ ذکاء الرحمان جہلم سے. روزے میں کرونا کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں, وہ اسٹک منہ میں یا ناک میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تاکہ کوئی مجبوری میں گلوکوز کی بوتل بھی چڑھا لیتا ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا ناک میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.